معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جواد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی۔ تاریخ میں نویان کا پورا نام بائیجو نویان تھا۔ دراصل نویان ایک اعزاز تھا جو وسطی ایشیائی ممالک میں منگولوں کی طرف سے کسی سول یا ملٹری لیڈر کو دیا جاتا تھا، جسے منگول سلطنت میں اتھارٹی کے لقب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں نویان ترکی اور پورے وسطی ایشیا میں ایک دیے ہوئے نام یا کنیت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے محافظ، لارڈ یا کمانڈر ان چیف۔ ناظرین کرام، نویان 1201 میں ایک منگول قبیلے بسود میں پیدا ہوا۔ یہ چنگیز خان کے اہم لیڈروں میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ اس نے 1228 میں اصفہان مہم میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ کارمگن نویان، جو کہ اس وقت منگول فوج کا کمانڈر بھی تھا، اس کی سربراہی میں قفقاز کے ایک علاقے میں ایک چھاپا مار گروہ کا رکن بھی رہا۔ 1241 میں کارمگن نویان کو جسمانی بیماری کی وجہ سے کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد نویان کو منگول فوج کا نیا سربراہ بنا دیا گیا۔ نویان آرمینین اور جارجین سمیت 30,000 افراد کی فوج ساتھ لے کر موغن، جو کہ ایران میں واقع ہے، وہاں چلا گیا۔ معزز ناظرین، 1242 کے موسم خزاں میں نویان نے ارزروم کو گھیر لیا، جو کہ اناطولیہ کا ایک شہر تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں شہر پر قبضہ کر کے اس کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور موغن واپس چلا گیا۔ 1243 میں کوسے ڈاک کی لڑائی میں اس کا مقابلہ غیاث الدین کیسرو سے ہوا، جس نے اس کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد وہ سیواس میں داخل ہوا، جو کہ موجودہ ترکی کا ایک صوبہ بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، سیواس نے نویان کے ساتھ جنگ تو کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے شہر کو اچھی طرح لوٹا اور چلتا بنا۔ اس کے بعد اس نے توقت اور کیسری شہروں کو تباہ کر دیا۔ آذربائیجان واپس لوٹتے ہوئے اس نے ایرزنکن شہر کو بھی رون ڈالا۔ ان کامیابیوں کے نتیجے میں اس نے اناطولین سلجوکس کو بھی منگولوں سے منسلک ریاست میں تبدیل کر دیا۔ 1245 میں اس نے اہلت اور آمد پر قبضہ کیا۔ منگولوں کے نئے حکمران جیوک خان نے اس کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر نیا کمانڈر الجیگدی کو بنا دیا۔ 1251 میں ایرانی سرزمین پر نویان کو دوبارہ منگول فوجوں کا کمانڈر بنایا گیا، جب نئے منگول منگکے خان نے الجیگدی کو قتل کیا، جس نے اپنی ہی ریاست کی مخالفت کی تھی۔ ناظرین کرام، جب ہلاکو خان اناطولیہ کی سرزمین میں دوبارہ داخل ہوا تو بائیجو نویان نے اس سے درخواست کی کہ اناطولین سلجوک فوج کو بھی اس کی سرپرستی میں دے دیا جائے۔ 1256 میں اس نے کونیا کا گھیراؤ کیا، لیکن جب کونیا کے لوگوں نے اس کا جمع کردہ سونا اس کے حوالے کیا تو وہ صرف شہر کی دیواروں کو توڑ کر واپس چلا گیا۔ 1258 میں ہلاکو خان جب بغداد کو فتح کرنے نکلا تو اس نے رستے میں آنے والے اہلستان شہر کو بھی فتح کیا۔ اس نے 2 چیل کی لڑائی میں عباسی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بغداد کا محاصرہ کرنے میں بائیجو نویان نے ہلاکو خان کا بھرپور ساتھ دیا اور بالآخر بغداد بھی منگول سلطنت میں شامل ہو گیا۔ معزز ناظرین، بائیجو نویان کی موت کب اور کیسے ہوئی، اس کے بارے میں معلومات بہت محدود ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق نویان کو ہلاکو خان نے ہی قتل کیا، کیونکہ ہلاکو خان کو شک تھا کہ بائیجو نویان نے بغداد کے خلیفہ مستعصم باللہ کا اس وقت ساتھ دیا جب ہلاکو خان نے بغداد کا گھیراؤ کیا تھا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخری بار نویان کا ذکر 1259 میں کیا گیا،
جب ہلاکو خان شام پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل داستان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔